औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शुक्रिया आपका कि आप हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए और आज हमें एक फ़ुर्सत मिली कि आपके तवस्सुत से करंट जो हालात हैं हमारे मुल्क के अतराफ़ के और चेला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से उस हवाले से गुफ्तगू कर सकें आपके साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरा हमारा रीजन और इसके हसास मकामात और हॉट पॉइंट्स एशिया, इस्लाम और उम्मत इस्लामी के दुश्मनों के हमलों का शिकार हैं। आप अफ्रीकी मुसलमान ममालिक से शुरू करें, यमन से लेकर पाकिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया तक, ये सारे के सारे इलाकों के अंदर इस वक्त बहरान खड़े हैं। अमेरिका का इसमें फ़ायदा है कि अमेरिका मुखालिफ जो ममालिक हैं, जो शिफ्ट ऑफ पावर एशिया की तरफ और इसकी तरफ में जो रोल अदा कर रहे हैं, वो बहरानी हो जाए और मुहासरों में आ जाएं। वो चाइना को, वो पाकिस्तान को, रशिया को, ईरान को, इन सब को मुहासरे में ले रहा है। यहाँ जंगें फैलाई जा रही हैं और नामनी फैलाई जा रही है ताकि शिफ्ट ऑफ पावर का प्रोसेस ये स्लो हो जाए। और सीपैक को भी वो नुकसान पहुँचाना चाहते हैं ताकि चाइना भी कंटेन हो जाए। जैसा कि हर आने वाले दिनों में भी देखेंगे और गुज़श्ता दिनों में कैसे बहरान खड़े हो रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि किसी तरह से ये एशिया को रीसाइज करके रीशेप करें इन कंट्रीज़ को, और चंद दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा खाली वेस्टर्न एशिया में हमने $8 ट्रिलियन 8,000 अरब डॉलर खर्च किया है कि हम शाम को, इराक को, ईरान को, तुर्की को, वहाँ इन मुल्कों को तोड़ दें ताकि हमारी जो हेजमोनी है दुनिया के ऊपर वो बाकी रह सके। वो नाकाम हुए हैं, लेकिन वो सियासी बहरान, सिक्योरिटी के बहरान और माशी बहरान अभी तक पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान हसास जगह पर सोकुलजेशी वालों से वाक़या है। पाकिस्तान को अगर डिस्टेबलाइज कर दिया जाए तो गोया अमेरिका का जो घेरा है उन ममालिक के इर्द जो अमेरिका के शिफ्ट ऑफ पावर के प्रोसेस को तेज़ कर रहे हैं, वो अमेरिका को फ़ायदा पहुंचेगा। पाकिस्तान बहुत अहम जगह पर वाक़ है। चाइना की फ्यूचर की डेवलपमेंट, तरक्की का गहरा ताल्लुक है सीपैक और पाकिस्तान के साथ। लिहाजा अमेरिका के जो असर नफूज़ को काउंटर करने के हवाले से पाकिस्तान का गहरा असर होगा फ्यूचर के अंदर। लिहाजा वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, पाकिस्तान को मुश्किलात का शिकार करना चाहते हैं। लिहाजा दोबारा से वही तरीक़ाकार जो हमारे दुश्मनों ने बर सगीर पर जब कब्ज़ा किया था बरतानिया ने, वो डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटजी, उसी पर अमल शुरू हो गया हुआ है। यानी अहले तशय्यो में, अहले सुन्नत में फ़िरका वारियत को फैलाया जाए, अहले सुन्नत के अंदर फ़िरका वारियत हो आपस में, अहले तशय्यो में फ़िरका वारियत हो आपस में टकराएं, फिर इनका शिया सुन्नी का मसला बने, नफ़रतों इख्तलाफात को नफ़रतों में बदलें और नफ़रतों को दुश्मनी में ढाल दें और फिर बाहमी टकराव की तरफ लेके चले जाएं। ये बाकायदा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हुई है, हमारे मीडिया में भी आ गया है कि सिर्फ अमेरिका ने इस फेज़ के लिए $100 मिलियन रखे हैं। बाकी और भी मुख्तलिफ अरब ममालिक जो हैं वो इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लिहाजा आपने देखा किस तरह अय्याम मुहर्रम में सैयदुश्शुहदा नवासे रसूल शोहदाए करबला की आज़ादारी के अय्याम में किस तरह से फ़िरका वाराना मुजाहरे किए गए और तकफीर की गई और दुश्मन ने खूब सरमाया गुजारी की, और इसमें बहुत से लोग बाज़ आगाहाना इस्तेमाल हुए, बाज़ नाआगाहाना इस्तेमाल हो गए और एक कारी ज़रब लगाई गई इस मुल्क के क्या उसे कहते हैं कि बसने वाले मुसलमानों के ऊपर। ये काम जारी है, इसका रास्ता रोकना चाहिए और इसके आगे बंद बांधना चाहिए।
اور نفرت پھیلانے سے دشمن کو فائدہ ہوگا, تفرقہ پھیلانے سے پاکستان کے دشمن کو فائدہ ہوگا, اور آپس میں نزاع اور جھگڑے سے پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ ہوگا, جس میں انڈیا بھی ہے, جس میں امریکہ بھی ہے, جس میں اسرائیل بھی ہے اور ان کے الائز بھی ہیں. لہٰذا یہ ڈرٹی گیم کاؤنٹر کرنی چاہیے ہمیں, وہ محبت کے ذریعے, یونٹی کے ذریعے, وحدت کے ذریعے ایک دوسرے کو قریب آ کر. ان حالات میں اہل تشیع, اہل سنت علماء وکلاء کا آپس میں باہمی طور پر مل بیٹھنا بہت اہمیت کا حامل ہے, تاکہ لوگوں کو پیغام جائے یہ اکٹھے ہیں ہم لوگ. یہ ایک اہم مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ دیکھیں, سیاسی اختلافات کو نفرتوں اور دشمنیوں میں ڈھالا جائے, یہ بھی کام ہو رہا ہے. اور باقاعدہ آپ دیکھ لیں کہ پنجہ آزمائی کی شکل طرف ہم بڑھ رہے ہیں. حساس حالات میں جب دنیا کے اندر پاور, آپ کو پتہ ہے کہ طاقت کا توازن پہلے والا ٹوٹ چکا ہوا ہے. امریکہ یونی پولر ورلڈ دنیا نہیں ہے اور امریکہ سپر پاور نہیں ہے. اب نئے کیا اسے کہتے ہیں کہ ایک پاور کے سسٹم کی ضرورت ہے. اس میں اس پاور کو بیلنس رکھنے میں, تاکہ ان بیلنس نہ ہو جو نیا سسٹم ہو, اس میں پاکستان کا اہم رول بنتا ہے. لہذا پاکستان کو پیرالائز کر کے اس پورے ریجن کو پاور کے لحاظ سے غیر متوازن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے لیے رشیا کا, چائنا کا, ایران کا, پاکستان کا اہم رول ہے. لہذا پاکستان کو اگر ویک کر دیا جائے گا تو اس ریجن میں طاقت کا توازن بگڑ جائے گا, جو فیوچر میں نیا پاور کا سسٹم آنے والا ہے, جو پاور شفٹ ہو رہی ہے. اس میں پاکستان کو کھوکھلا کرنا, اندر سے سیاسی اختلافات کو نفرت اور دشمنی میں ڈالا جا رہا ہے. اور جو بیان دیے جا رہے ہیں کسی بھی طرح سے قابل دفاع نہیں ہے, قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں اس وقت, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا, پاکستان میں کوئی بھی حکومت ہوتی, کسی کی بھی حکومت ہوتی, یہ وقت اور یہ ٹائم مناسب نہیں ہے کہ ہم آئیں اور ایک جلغار شروع کریں, اداروں کے ساتھ لڑیں, آپس میں لڑیں. یہ نامناسب ہے. یہ جملہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے. ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں, ہمارے ہیں, ہم نے 20,000 جنازے اٹھائے ہیں, ہمارے لوگوں کو شناختی کارڈ دے کر مارا گیا ہے, شہید کیا گیا ہے, ہمارے بہت سے گلے ہیں. ہمیں افغان پالیسی سے گلا ہے کہ یہ غلط پالیسی تھی جو نفرتوں کی اور جنگ کی اور تکفیر کی آگ وطن میں لے کے آ گئی. لیکن اس کے باوجود ہمارے اگر ادارے, ہم اداروں سے لڑ پڑیں گے اور ٹکرائیں گے, ان حالات کے اندر اس کا الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے انڈیا کو ہوگا, اسرائیل کو ہوگا اور امریکہ کو ہوگا, کیونکہ اس سے پاکستان ڈسٹیبلائز ہوگا. اسی طرح سے ایسی گفتگویں جو پرانے سیاستدان ہیں جنہوں نے اس ملک پر کئی سال حکومتیں کی ہیں, ان کو چاہیے کہ گفتگو کرتے وقت پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھیں اور اپنے مفادات. بہت کچھ حاصل ہو چکے ہوئے ہیں, لوگ لاکھوں میں نہیں تھے, اب اربوں میں چلے گئے ہوئے ہیں, بلینر بن گئے ہوئے ہیں. پاکستان نے ان کو بہت کچھ دیا ہے یا انہوں نے پاکستان کا بہت کچھ لے لیا ہوا ہے. بہرحال لہٰذا یہ درست نہیں ہے, اخلاقی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی درست نہیں ہے جو اس وقت ملک کی فضا بنائی جا رہی ہے. پاکستان میں اگر سینٹرل گورنمنٹ پیرالائز ہو جاتی ہے, آپ دیکھ لیں لبنان میں کیا ہوا ہے. امریکہ کا ان کا اپنا پرائم منسٹر تھا سعد رفیق ریری, لیکن لبنان کو پولیٹیکلی ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے, کیونکہ اسرائیل اس وقت بہت بڑے سیاسی بحران کا شکار ہے, ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے اپنے پرائم منسٹر سے استعفیٰ دلوایا. جو دوسرا وزیر بنا وزیر اعظم, اس کے خلاف مظاہرے کروائے, استعفیٰ نہیں دیا, بڑے دھماکے کے ذریعے اس کی حکومت گرا دی بیروت بندرگاہ پر جو ہوا. تیسرا بنا, چوتھا بنا, پر حکومت نہیں بن رہی. پاکستان کو دشمن ہمارا وہاں لے جائے گا, اس کی پینیٹریشن بہت زیادہ ہے, پتہ نہیں وہ کل کیا کرتا ہے, بڑا اس خطرناک ہے ہمارا دشمن. پاکستان کو کیا اسے کہتے ہیں کہ اندرونی طور پر کھوکھلا کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے. لہٰذا حکومت کو, سینٹر کو, پاکستان کے اس وقت جو چیزیں ہیں ان کو پیرالائز کر کے, ویک کر کے کھوکھلا کرنا دشمن کو فائدہ پہنچائے گا اور پاکستان کو نقصان پہنچے گا. ان حالات میں امام حسین علیہ السلام کا چیلم آ رہا ہے. جب ہر طرف سے سازشوں نے, ہر طرف سے دشمنوں نے, بحرانوں نے یا وطن کو گھیر لیا ہے یا وہ گھیر رہے ہیں,
لہذا چیلم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایسا دن انشاءاللہ ہوگا، یہ حسینیوں کی یونٹی کا دن ہوگا۔ پاکستان میں اب دو ہی لوگ ہیں، یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں، لہذا اور پاکستان حسینیوں نے بنایا تھا، پاکستان بنانے والے حسینی تھے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے، شہید کربلا سے عشق کرنے والے حسینی، انہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ تو چیلم سید الشہداء اور شہداء کربلا کا چیلم حسینیوں کی یونٹی کا، پاکستانیوں کی یونٹی کا دن ہوگا۔ اس دن ہم اتنے یونائٹ اور اکٹھے ہوں گے کہ دشمن نے جو نفرتیں پھیلانے والی سازشیں کی وہ ناکام ہوں گی، وطن کو پیرالائز کرنے والی سازشیں ناکام ہوں گی، اور لوگوں میں اویئرنیس اور بیداری پیدا ہوگی، لوگ نکلیں گے، پاکستان کے پرچم ہوں گے، علم حضرت عباس ہوگا، اور اسی طرح سے پاکستان زندہ باد، تکفیریت مرد آباد، دہشت گردی مرد آباد، یزیدیت حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، اور شیعہ سنی یونٹی زندہ باد۔